السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں جو پاکستان اور امریکہ اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں، اقوام متحدہ میں کام کر چکے ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ایکیڈیمکس ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے اور جو پالیسی ساز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو پالیسی سازی کے ادارے ہیں اور سینٹرز ہیں، ان کے درمیان آپس کے اندر جو تال میل نہیں ہے، اس کا پاکستان کے عوام کو کس طرح نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کا کس طرح سے حرج ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے پاکستان میں جو تعلیم کا عمومی معیار ہے اس کو عالمی معیار کے مطابق جو ہے اس کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب کے ساتھ، جو کہ ہمارے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی میرا سر سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، مرکزی بھی ہے، اور چاروں صوبوں کے اندر بھی ہے، تو وہ مطلب یونیورسٹی کا نام دے دینا کسی گورنمنٹ کالج کو یا ڈگری کالج کو، وہ تو کافی نہیں ہے نالج کریشن کے لیے، انوویشن کے لیے، اور جو ریسرچ ہے اس کے لیے۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ کوالٹی جو ہے وہ ایکیڈیمکس بھی چاہیے، جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان کی بھی ٹریننگ جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کو بھی ان کے نالج میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو جو جدید طریقہ ایجوکیشن ہے اس سے بھی آگاہ کر سکیں، ان کو نالج بھی ٹرانسفر کر سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایچ ای سی کا رول ہے وہ اس حوالے سے کتنا اہم ہے، اور کس حد تک وہ کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اچھا، اس میں چونکہ ایجوکیشن میں ہوں، کچھ باریکیوں کو شاید زیادہ ایکسپلین کر پاؤں گا جو عام پاکستانی نہیں سمجھ پاتا۔ جی سر۔ لاہور میں 1970s 80s تک بیکری کا مطلب تھا ڈبل روٹی مکھن بیچنے والا، اور کیک رس بیچ دیا۔ اب تہذیب بیکری آئی اور راحت بیکری آئی، انہوں نے بیکری کو بیکری پلس پلس کر دیا، ریسٹورنٹ کا سٹیٹس دے دیا، گورنمنٹ نے نیا اس میں فلیور ایڈ کیا۔ اب یہ جو آرڈنری بزنس مین جو ہے اس کو اتنا شعور ہے، تو یونیورسٹیاں ابھی تک اس روایتی کی ڈگریاں دینی ہیں ہم نے، سوسائٹی کے مسئلے نہیں حل کرنے۔ ایسے وہ اقبال کا شعر آتا ہے، شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا۔ اب خداوندان مکتب جو ہے یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے یا پرنسپل ہے، وہ بچوں کے ذہن میں وہ چیز ڈالتے نہیں ہے، صرف فارمولے پڑھا کے نکال دو جی۔ میں اس پہ بعد میں آؤں گا سیکنڈ تھرڈ فیز میں۔ میں اس وقت بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایچ ای سی اسلام آباد ہے، تعلیم اب 19ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کے بعد لوکل صوبوں میں آ گئی، اب وہاں بھی ایچ ای سی ہے، یہاں بھی ایچ ای سی ہے، اور ظاہر ہے ایک مفادات کا تصادم ہونا ایک ناگزیر چیز ہے، اور ہلکی پھلکی موسیقی نظر آتی رہتی ہے ہمیں۔ پنجاب کے ایچ ای سی کو امپاور کرے نمبر 1، اور ایچ ای ڈی جو سول سیکریٹریٹ میں سیکشن آفیسر یہاں پروفیسروں کو کنٹرول کر رہا ہے، اسے روک دیں۔ اسے کہیں ایچ ای ڈی کا کام صرف کالجز کو چلانا ہے، ان کو فنڈنگ اور ان کی مینٹیننس۔ یونیورسٹیوں کے لیے بامختار ادارہ جو ایچ ای سی پنجاب ہے، جس کے بہت ہی وائبرنٹ اور ڈائنامک اور بہت ہی پرو ایکٹیو چیئرمین ہے ڈاکٹر شاہد مہیر، ان کو مزید اختیارات دیں۔ اب مصیبت، یہ سر وائس چانسلر بھی ہے؟ ہاں جی، وائس چانسلر۔ اب میں کوئی بھی وہاں پہ بیٹھا ہو، جب تک اس کو اختیارات نہیں دیں گے، میرا خیال ہے کہ اختیارات کا منبع ابھی تک سول سیکریٹریٹ میں ظاہر ایک سی ایس ایس آفیسر ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو اختیارات کا منبع یہ پروفیسر ہے جس نے زندگی گلا دی ہے اپنی، اس کو پتہ ہے یونیورسٹی۔ اور اس دفعہ میں حیران ہوں، خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ ایچ ای سی پنجاب وہ کام کر رہی ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو امریکہ میں ہوتے ہیں، پاکستان میں اتنا تجربے ہوتا ہی نہیں ہے، اتنا پرو ایکٹیولی چل رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ان کو فنڈز اور پاور اسٹیٹس کو دینی چاہیے، شخص کو نہیں، اسٹیٹس کو، اس رینک کو، اس کرسی کو۔ اور تیسرا ایک اور ہے ساتھ، ڈی پی آئی، ڈائریکٹریٹ آف، اب وہ ان کے ایفیلیٹڈ کالج کو وہ چیک کر رہا ہے جو مجاز ہی نہیں ٹیکنیکلی۔ اب وہاں پہ بی ایس یا ایم ایس سی اگر ہو رہی ہے تو وہ ایف اے بی اے کو چیک کرنے والے کالج کے جو انسپیکٹر ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی اور نالج ہی نہیں ہے کہ وہ ایچ ای ڈی پنجاب کے بیہاف پہ ایفیلیٹڈ کالج چیک کریں۔ یونیورسٹی کو امپاور کر دیں، اور یونیورسٹیوں کو امپاور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایچ ای سی پنجاب کو امپاور کیا جائے۔ اچھا سر، ایک ضمنی سوال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکیڈیمک اٹانومی ہے یونیورسٹیز کے اندر، مثلا یہ جو ایک خاص قسم کا ہمارے ہاں ایک ذہن جو ہے کہ جی یہ پڑھایا جا سکتا ہے، یہ نہیں پڑھایا جا سکتا، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی، ظاہر ہر سوسائٹی کی حدود و قیود ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ نہیں ہے ایکیڈیمکس کے لیے۔ اچھا، اس کی مصیبت یہ ہے نا، ظاہر ہے سوسائٹی میں 80 کی دہائی میں جو انتہا پسندی بالکل شروع کروائی گئی، محترم ضیاء الحق صاحب کا کریڈٹ جاتا ہے مرحوم کو، اس سے زیادہ میں کیا بات کروں، پر جلتے ہیں پھر آگے۔
تو وہ انتہا پسندی کا جو بیج بویا گیا وہ گریجولی معدوم تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی اسٹیٹ ایجنسیوں نے رول پلے کیا انتہا پسندی کو کرب کرنے کے لیے، اور ابھی بھی ناردرن ایریاز میں انتہا پسندی ہے، لیکن اس کے اثرات یونیورسٹیوں میں بھی آئے. بالکل. اب فریڈم آف ایکسپریشن مادر پدر آزادی نہیں ہے، نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پروفیسر کوئی کسی سوشل ایشو پہ کھل کے بات ہی نہ کر پائے. وہ اسی ڈر سے ڈر رہتا ہے یار مجھے اچھرے والا واقعہ میرے ساتھ نہ ہو جائے. ایسے ہی. اور اچھرے والے واقعات کو ہینڈل کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، صرف عورت کو بچا لینا نہیں، اس کا قبل از وقت تدارک اور ان کا محرکات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہر 4-6 مہینے بعد رپیٹ ہو رہے ہیں. وہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. ایسا یونیورسٹیوں میں بھی انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا 90s میں، 80s میں خاص طور پہ ضیاء الحق صاحب کی سرپرستی میں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ انتہا پسندی آہستہ آہستہ معدوم، اس کو ہوتے ہوتے بھی 10 سال ابھی اور لگیں گے. صحیح. اور پروفیسر کے پاس جب تک فریڈم آف تھنکنگ نہیں ہے نا تو نیا نالج نہیں آتا. ہاں صحیح بات، ٹھیک بات ہے. وہ کریٹ نہیں کر سکتا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. مطلب اگر پروفیسر اسٹوڈنٹ سے کہو نا کہ وہ بی ایس سی یا ایم ایس سی میں یونیفارم پہن کے آئیں گے تو ان کی تخلیق رک جائے گی. ایسے ہی ٹھیک بات. ایون نس جیسے ادارے نے اسٹوڈنٹس کی یونیفارم ختم کر دی جو بڑا خوش آئند ہے. انہوں نے حاضریاں اور صبح کے قومی ترانے کم کر دیے کہ یار ٹھیک ہے ہم صبح اسمبلی نہیں کریں گے، اب میچور بچے ہیں. تو یہ ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے ہمیں آ رہے ہیں، مطلب آہستہ آہستہ ہم صحیح سے گریجولی جا رہے ہیں. ایون ماشاءاللہ فاسٹ اور نسٹ کا بہت بڑا نام ہے. لمس کا تو ٹھیک ہے سیٹھوں نے بنایا اور سیٹھوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ایک دو غریبوں کے بھی ایک دو آ جاتے ہیں بھولے بھٹکی، ہاں اسکالرشپ ٹائپ پہ. لیکن یہ 2-3 سرکاری یونیورسٹیاں بھی، ایون گورنمنٹ کالج بھی، مجھے گورنمنٹ کالج نے مجھے فریڈم آف تھاٹ دی، مجھے ندرت فکر و عمل پہ مجھے مجبور کیا کہ میں آؤٹ آف باکس تھنکنگ، اور جب مجھے اختیار ملا 21ویں 20ویں گریڈ میں تو میں نے نسٹ میں اور یو ٹی میں نئے نئے تجربے کیے تو تعلیم اٹھنے لگ گئی. دیکھیں جی unless you deviate from the established norms progress is not possible. یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. اسی سے ضرورت ڈیویشن فرام دا نارمس جب ہوتی ہے. اب میں 30 سال سے اوپن بک ایگزام کرا رہا ہوں، اوپن نوٹس ایگزام کر رہا ہوں، سرٹن کیسز میں انٹرنیٹ کی اجازت ہے. اب پاکستان میں سوچا ہی نہیں کہ میں 30 سال سے کرا رہا ہوں اور 6 رزلٹس مل رہے ہیں. اس میں رٹا ختم ہو گیا، میموری ٹیسٹ کانسیپٹ چیک ہو رہے ہیں. تو اب وہ اقبال نے کہا نا زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، دیدار یارام ہوگا. اب بے حجابی بے لباسی کا نام نہیں ہے، بے حجابی ہے نیو آئیڈیاز، انوویٹو آئیڈیاز. فائنل وار از وار آف آئیڈیا، اور ایک اچھے آئیڈیا کے لیے آپ کو بے پناہ آئیڈیاز چاہیے. آئیڈیا ٹیسٹ کریں، تعلیم بڑھاتے اٹھاتے جائیں. سنگاپور کی یونیورسٹی 40 سال 100 سال بعد بنی ہے، 150 سال بعد پنجاب یونیورسٹی سے ٹاپ 20 ٹاپ 30 میں آ گئی ہے. کیوں آ گئی ہے؟ نئے نئے تجربے کر رہے ہیں، اور پروفیسروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپلائیڈ ریسرچ کرنی ہے، تھیوریٹیکل نہیں کرنی. سوسائٹی کے سنگاپور میں قطرہ پانی نہیں آتا، وہ امپورٹ کرتے ہیں. ایکسپورٹ ان کی $300 بلین چلی گئی ہے. فرسٹ ورلڈ پلس ہو گئے ہیں صرف 2 یونیورسٹیوں سے. تو اگر 2 ہارورڈ یا ہم بنا دیں لاہور میں، ہارورڈ جیسی پاکستان میں ایک ہارورڈ اور ایک ییل اور ایک MIT بنا دیتے ہیں تو $300-800 بلین کی تو ایکسپورٹ ہم اس کی کر دیتے ہیں سافٹ ویئر کی. اور آپ کا ڈالر 90 روپے پہ 85 روپے پہ آ جاتا ہے جیسا انڈیا کا آیا ہوا ہے. انڈیا کی $200 بلین کی ایکسپورٹ ہے IT کی. ابھی ہمارا $1.5 بلین بڑی مشکل سے ہوا ہے. تو اگر ہم 2-3 یونیورسٹیاں ییل جیسی ہارورڈ جیسی بنا دیں، MIT جیسے، کچھ نہ کریں سر، وہ بنا دیں گے، وہ تو بنا دیں، لیکن پھر ہم انٹرنیٹ بھی بند کریں گے. پھر نہیں، وہ باتیں نہ کریں، اس پہ پر جلنے لگ جاتے ہیں. وہ باتیں نہ کریں. ہمارا سرکار سے کوئی مخالفت نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو مشورے دیتے ہیں سرکار کو کہ اچھائی کے لیے پھیلائیں. آپ کا صحیح ہے، لیکن دیکھیں نا، آپ نے اگر IT کو ڈیولپ کرنا ہے تو سر اس کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے نا. اچھی بات یہ ہے کہ وہ سینٹ سے بل واپس لے لیا انہوں نے. یہ آج کی خبر ہے ڈان کی، تو بڑا اچھی بات ہے. لوگ پازیٹیو بھی سوچ رہے ہیں. ہم مثبت سوچ سے ملک کو اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں آنے والے دنوں میں ترقی نظر آ رہی ہے، ہم مایوس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھی، میں یقین کریں، میں ایز اے پروفیسر کہہ رہا ہوں، آپ کو اتنے اگر کوئی کہتا نا اندھیرا ہے، میں کہتا ہوں اندھیرے کے بعد ہی روشنی ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ فیض کا ایک شعر ہے کہ صبا نے پھر در زندہ پہ جا کے دی دستک کہ سحر قریب ہے دل سے کہو کہ مت گھبرائے. گھبرانا نہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. سر آپ نے بڑی زبردست بات، قوموں کی زندگی میں اونچ نہیں چاہتے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں. مطمئن نظر بیک گراؤنڈ تناظر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آپ کی بات میں بھی وزن ہے، میری بات بھی. 2 نگیشن کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ نگیشن نہیں ہے. 2 نگیشن نیگیٹو پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. میتھمیٹکس اصول، اور میتھمیٹکس لاجک ہے، منطق ہے، دلیل ہے، اور دنیا کی بنیادی میتھس پہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور آپ نے جو بات کی ہے ہو گئے کہ آپ دیکھیں 6 مہینے سال بعد ہر چیز سپر پازیٹیو ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فقیروں کی باتیں بھی سن لیتا ہے.
صحیح. میں نے امریکہ کی ہسٹری پڑھی ہے, وہاں بڑی بڑی آزمائش آتی ہے, اس پہ میں بات کروں گا. اس پہ سر ہم اگر پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں, اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اب تک جو ہے ساری صورتحال کو وہ ایکسپلین کیا ہے. ایک دو سوالات اور ہیں, وہ اگلے پروگرام کے حصے میں آپ سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ سے پورا استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ناظرین تک بھی بات جو ہے وہ پہنچے. آپ سے سر پوچھنا یہ ہے, لاہور میں اسموک کا بہت ایشو ہوتا ہے سردیوں, یہ جب فصلیں جلتی ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ فصلیں جلتی ہیں, انڈیا میں فصلیں جلاتے ہیں, لاہور میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور جو خاص طور پہ دمے کے مریض ہیں یا سانس کے مریض ہیں ان کے لیے تو زندگی محال ہو جاتی ہے. تو سر یہ جو ہے ہائی کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, وہ روز بیٹھے ہوتے ہیں کیس لے کے, وہ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ کریں وہ کریں. میں آپ کو ایک دلچسپ سر, اگر آپ اجازت دیں, آپ کی اجازت سے, ایک بڑی دلچسپ رپورٹ جمع ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں. جج صاحب نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے یہ اسموک کی. تو جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے نا سر حکومت پنجاب کا, انہوں نے ایک بڑی شاندار ریسرچ جو مبنی رپورٹ جمع کرائی. یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا جی میں مطلب مذاکرن کہہ رہا ہوں, ویل ریسرچ. انہوں نے کہا کہ یہ جو موٹر وے پہ ہے نا, یہاں ٹول پلازا کے اوپر لمبی لائن لگتی ہے, تو جو گاڑیاں رکتی ہیں وہاں 5 منٹ 7 منٹ, تو اس کی وجہ سے یہ پولوشن جو ہے لاہور میں بڑھ رہی ہے. تو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ ای ٹیگ کے بغیر کوئی گاڑی انٹر نہ ہونے دیں موٹر وے پہ. وہ شور مچ گیا. اب ہر بندہ تو ای ٹیگ نہیں کرواتا, نہ وہ ہے, تو وہاں مسئلہ بن گیا. تو آپ اس سے سر اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچتے کس طرح. ایک انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے لاہور کا, اور اس کا سلوشن ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ موٹر وے کے اوپر ای ٹیگ کر دیں گاڑیاں, اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں چلتی ہیں یہاں سر, جو دھواں آپ بند روڈ پہ جائیں, میں جب کبھی کبھی جاتا ہوں لمبی واک پہ, تو میں بند روڈ کے نزدیک رہتا ہوں, تو میں جب جاتا ہوں تو ایسا خطرناک قسم کا دھواں نکل رہا ہوتا ہے, وہ ٹائر جلاتے ہیں وہ. اس پہ میں 2 کوئک کمنٹ دیتا ہوں. جی سر. میں 9 سال واشنگٹن ڈی سی میں رہا ہوں. جی سر. اور میرا کالر کبھی گندا نہیں ہوا, اتنی کلین انوائرمنٹ ہے. اس کی وجہ کہ پولوشن کو کنٹرول کیا سورس پہ. گاڑی کے سیلنسر سے ہر سال مجھے تصدیق کرانی پڑتی تھی کہ یہ خطرناک کاربن مونوکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن سلفر ڈائی آکسائڈ یہ آفر نہیں کر رہا میٹ کر رہا. وہ ایک مشین سے ٹیسٹ کرتے تھے, تو اس کے بغیر میں گاڑی چلا ہی نہیں سکتا تھا, اور وہ تھرڈ پارٹی کو انہوں نے دے دیا. ہر چوک میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اگر تھرڈ پارٹی غلط دے گی تو اس کو چلان کر کے جیل میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے سرکار سے نکال کے تھرڈ پارٹی کو میں $10 دے کے ہر سال انسپیکشن کراتا تھا, گاڑی تب سڑک پہ آ سکتی تھی. پہلی بات تو یہ ہے انوائرمنٹ کے رولز. 1950s کی دہائی میں, 50s اور 60s میں, امریکہ کا ایک شہر ہے, اس کا نام ہے پٹسبرگ. جی. دیٹ از سٹی آف اسٹیل. وہاں پہ اسٹیل بنتی تھی. تو وہاں پہ اتنا اسٹیل سے پولوشن ہوا کہ بچوں کو اسکول میں چھٹی دے کے گھروں میں بیسمنٹ میں بٹھا دیتے تھے, سائرن بجتے تھے خطرے کے. انہوں نے دیکھا تو 1970 میں امریکن گورنمنٹ نے, کانگریس نے ایک بل پاس کیا, کلین ایئر ایکٹ. اس کے بعد ہر فیکٹری کے لیے لازمی ہو گیا, ہر گاڑی کے کہ ایمیشن کنٹرول کرے گی اور کیمیکل ٹریٹمنٹ کے بغیر باہر نہیں پھینکے گی. میں 1988 میں اسی شہر میں دوبارہ گیا, 29 اگلے سے زیادہ خوبصورت تھا. صرف 30 سال میں ٹرانسفارمیشن ہو گئی. 1930 میں یا 20 میں لاہور پہ ایک مضمون لکھا خلیفہ عبدالحکیم نے, ہم نے میٹرک میں پڑھا تھا. اس میں لکھا کہ لاہور میں اتنی خوبصورتی ہے اور اتنی فضا صاف ہے کہ بیمار لوگ آتے ہیں یہاں شفا لینے, باغوں کا شہر ہے. اور آج USA کے 2 پروفیسروں کی ریسرچ ہے, ایک کے مطابق یہاں کے ریزیڈنٹس کی عمر 3 سال کم ہو گئی ہے, ایک کے مطابق 7 سال کم ہوئی ہے. میں خود آنکھوں میں ہر وقت میرے آنسور پانی آتا رہتا ہے اس کی وجہ سے, پولوشن کی وجہ سے. اس کا حل سڑکیں دھونا نہیں ہے, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ ہائی وے پہ ٹریفک ہے وہ کنٹرول کر لیں. اس کا حل ہے کہ آپ ایمیشن کنٹرول کے لاز بنائیں اور گاڑیوں کی ایمیشن اور دھواں دوتی گاڑی کو بند کر دیں اور اس کو گرفتار کر لیں, اس کو یا گرفتار میں جرمانہ کریں. اچھا, اس کے بعد اس وقت 80% پولوشن کا, یہ آن دا ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, سورس پولوشن کا گاڑیاں لاہور کی, اور 5 to 7 یا 8% ہے آپ کی انڈسٹری, اور باقی مکس ہے. تو لاہور کے گندے نالوں کو بھی اب بند کریں, کور کریں, اس کے اوپر گھر بنا دیں, چھوٹے چھوٹے زمینوں کو نیلام کریں, اس پانی کو ریسیل کریں, اس کا کچرا علیحدہ بیچیں. لاہور کے گندے نالے اٹ سیلف کئی $100 بلین کے روپے کی وہ گورنمنٹ کو پے بیک کرتے ہیں. زمینوں پہ چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنائے 1.5 مرلے کے, کور کر کے. اور اس کی پولوشن سے میرے گھر کے ساتھ دفتر کے سامنے گندا نالا ہے, میرے AC کی ساری وہ جل جاتی ہے. ہر سال مجھے نئی گیس ڈلوانی پڑتی ہے, وہ گیس سک کر لیتے ہیں پولوشن کی وجہ سے. اور جو وہاں سانس لیتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. ایسے ہی
تو بڑا ضروری ہے کہ گندوں نالوں کو کنٹرول کریں اور انوائرمنٹل ای پی اے اور ای ڈی اے یہ ڈیٹا ان کی کی پرفارمنس انڈیکیٹر بنائیں گے, پولوشن ہوگی آپ کو پکڑیں گے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں نا. ایسے ہی ہے وہ اگر نئی گورنمنٹ ماشاءاللہ اتنی پین لے رہی ہے, ہمیں فخر ہے کہ نئی گورنمنٹ جو آئی ہے پنجاب میں پچھلے ہفتے, ان کو چاہیے کہ انوائرمنٹ پہ لاز کو انفورس کریں. لا بن چکے ہیں اور ای پی اے اور ای ڈی اے کو اسلام آباد اور پنجاب اور تینوں چاروں صوبے مل کے ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو تینوں صوبوں میں کہاں پہ ایمیشن کنٹرول ہو رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے قوانین ہیں انوائرمنٹ کنٹرول کے, کیا یہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں؟ 1996 میں ایک قانون بنا تھا نیکوس, نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے. اب اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ای پی اے کے ہیڈ کو آج سے 20 سال پہلے اسلام آباد میں نے پوچھا کہ لاہور کے رکشوں کی نوائز کیوں نہیں کنٹرول کرتے, پولوشن کیوں نہیں کنٹرول کرتے. 20-25 سال پہلے کی بات ہے. کہتا ہے سب کا روزی ختم ہو جائے گی. چنچی کو نہیں کنٹرول کر رہے ہم ٹریفک میں. 50,000 سے اوپر ہو گئے ہیں چنچی لاہور میں, اور ان لائسنسڈ ہے اور سارے ون وے توڑتے ہیں, اور سب سے زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹ چنچی کی وجہ سے ہو رہی ہے. سرکار خاموش ہے, بالکل پالیسی میکر خاموش ہے. انہوں نے سر کیا یہ ہے نا کہ مال روڈ پہ, جیل روڈ پہ اور 3-4 جو امیروں کی سڑکیں ہیں جہاں سے وہ گزرتے ہیں حکمران, ان کے اوپر چنچی بین کر کے پورے لاہور کو ان کے حوالے کرتے ہیں. اب ٹریفک کی جو ہیڈ آئی ہیں لاہور میں, ہمارا نظر صاحب, مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں پالیسی میکنگ میں ہمیں شامل کریں. بالکل. ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں بڑے بڑے شہروں میں, ہمیں پتہ ہے وہ ایک خاتون یا ڈی ایس پی, ایس پی یا ڈی آئی جی از ناٹ کمپیٹنٹ انف ٹو مینیج دا ٹریفک, ہیوج ٹریفک پرابلمس. ان کو چاہیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں, ان سے ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ کے ذریعے ایک آپ کا حضور پاک نے مشاورت فرمائی تھی غزوہ خندق. بالکل صحیح. تو شہر علم نے ہمیں میسج دیا کہ مشاورت سے مسئلہ حل کرو. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو قرآن پاک کی آیت ہے مشاورت سے فیصلہ کیا سورہ حجرات کی. بالکل صحیح. یہاں پہ مشاورت کا عمل ہے ہی نہیں, اور جائیں گے تو وہ باہر بٹھائے رکھیں گے بیوروکریٹس بھی ہے پاس آپ کو, صاحب بزی ہے میٹنگ میں, تو پھر ہم جاتے نہیں. اس کے بعد عزت نفس کا کانسیپٹ ہی نہیں آتا. بالکل صحیح. تو پروفیسروں کو انگیج کریں پالیسی میکنگ میں, جیسے امریکہ میں انگیج کرتے ہیں. بالکل ہونا چاہیے. مطلب ہمیں تھانے داری کا شوق نہیں, ہم نے اس سوسائٹی کو جو دینا تھا لے لیا. اب ہم دینے کے لیے بے تاب ہیں, بے قرار ہیں, مضطرب ہیں, بے چین ہیں, اور ہماری بے قلی سے سوسائٹی کے لیے فائدہ اٹھائے اس کا. صحیح. اس پروگرام کی توسط سے ہم پنجاب گورنمنٹ سے بھی یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو پاکستان کے اثاثے ہیں, اصل اثاثے تو سر آپ جیسے لوگ ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, تینوں صوبوں میں ریلیٹیولی ینگ اور نئی لیڈرشپ آئی ہے. بالکل بالکل. تینوں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کریں. بالکل صحیح. ہمیں چدراہٹ کا شوق نہیں, نہ تھانے دورے کا. ہم نے جو وٹنا تھا وٹ لیے. بالکل. میں جوانی میں ورلڈ بینک یو این میں کام کر رہا تھا, میں تو پے بیک کر رہا ہوں سوسائٹی کو. صحیح. ہمارے سے چشمہ فیض ہے, جاتے جاتے لے لو. صحیح. پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. ان کے جو سینے میں درد ہے, جو وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ, ایک آگے بڑھتا ہوا, ترقی کرتا ہوا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے, جس کی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی بار بار بات کر رہی ہیں جب سے وہ چیف منسٹر, اور مجھے امید ہے کہ اس پہ ایکشن لیں گی. بالکل, بڑی امید ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ریڈ ٹیپزم ختم کروں گی, یہ بیوروکریٹک ہرڈلز ختم کروں گی. اسپارک اور ڈائنامزم کو ہم ویلیو کرتے ہیں. بالکل, بہت اچھی مجھے امید ہے کہ لاہور میں چینج ان کی لیڈرشپ پہ آئے گا. بہت اچھی بات آپ نے سر کی ہے, اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ جو ایکیڈیمک اور پالیسی سازی ہے, اس کے درمیان جو تال میل کی کمی ہے, اس کو بڑھایا جائے, لنکیج اسٹرانگ کریں. بالکل لنکیج اسٹرانگ کریں, اور جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز کے پاکستان کی ٹاپ, ان کو شامل کریں فیصلہ سازی میں, امپلیمنٹیشن میں, تاکہ پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اور ہم جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, کبھی کہیں سے ماہرین بلاتے ہیں, کبھی کہیں سے ماہرین بلاتے ہیں, تو پروفیسر صاحب جیسے, ڈاکٹر صاحب جیسے جو اثاثے ہیں پاکستان کے, اصل جو اثاثے ہیں, ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. بہت شکریہ.